ایک سوال یہ آیا ہے، بیعت کرنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ خامند اگر کہیں بیعت ہے تو بیوی یا بیٹی کہیں اور بیعت ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بیعت کرنا جو ہے یہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ کبار اولیاء کرام میں سے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہو جاتا ہے۔ مرشد سے مراد ایسا شخص ہے جس سے آپ دین کی اصلاح لیتے ہیں، یعنی ایک ایسا قائد، ایک ایسا رہنما، ایک ایسا شخص جو کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قریب لے جا سکتا ہے اور دین کے اوپر آپ کی مکمل رہنمائی کر سکتا ہے، اس شخص کی بیعت کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ یہ بہت اچھا عمل ہے اسلام کے اندر اور بیعت کرنی چاہیے۔ جس شخص کی آپ نے بیعت ہونا ہے اس کے اندر کم سے کم 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ کتنی شرائط کا بولی؟ کم سے کم 4 شرطیں ہوں تو کسی شخص کی بیعت ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا غلط عقیدہ نہ ہو چکا۔ جس شخص کا عقیدہ خراب ہے، بیعت کرنے کے لیے یا کسی بھی معاملے میں، میں بیٹے ڈیٹیل میں بھی جانا چاہوں تو بہت تفصیل میں بیان کروں، لیکن آپ تھوڑے کو زیادہ سمجھا کریں۔ کسی بھی معاملے میں مسلمان کا جب تجزیہ کرنا ہو تو تجزیہ اس کی داڑھی شریف سے، اس کی ٹوپی سے، اس کی دستار سے، اس کے لباس سے، اس کے اخلاق سے شروع نہیں کرتے۔ یہ شروع کرنے کا بالکل ایسا ہی غلط طریقہ ہے جس طرح گنتی کو شروع تو 1 سے کرنا ہو لیکن آپ 99 سے شروع ہو جائیں۔ کسی شخص کو اگر ہمیں چیک کرنا ہو کہ وہ دین میں کیسا ہے تو اس کے عقیدے سے بات کو شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ عقائد اسلام کی بنیاد ہے۔ عقائد اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے، عقیدہ آخرت کے حوالے سے، پہلی کتابوں قرآن مجید کے حوالے سے، قبر کی، برزخ کی زندگی، اس کے حوالے سے اگر کسی کا عقیدہ ہی درست نہیں، اس کے اندر اگر کوئی میل آ گیا ہے تو پھر اس کا عمل اس کی جو ہے وہ تلافی نہیں کر سکتا۔ آپ بات سمجھ گئے ہیں؟ یعنی جو شخص بد عقیدہ ہے اس کی بیعت نہیں کی جائے۔ مختصر میں آپ کو بتا دوں، جو صحابہ کرام کا، اہل بیت کرام کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور حضور کی شانوں کا منکر جو ہے اس کی بیعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس کا عقیدہ رانگ ہو چکا ہے، اس کا عقیدہ غلط ہو چکا ہے۔ ایک بات۔ دوسری، مرشد کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ سے دینی مسائل کو بیان کر سکتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ سے دینی مسائل کو بیان کرتا، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہر پیش آنے والا مسئلہ جو ہے اس کا حل بیان کر سکتا ہے۔ اس بیان سے کیا مراد ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ بیان سے یہ مراد نہیں کہ ہر چیز تو ہر شخص کو ہر وقت زبانی یاد نہیں ہوتی، کم سے کم اس کے پاس اتنا نالج ہو کہ اگر کوئی شخص اس کے متعلق دین کا سوال کرے اور فوری طور پر اس کے ذہن میں نہ ہو، کم سے کم دین کا اتنا علم رکھتا ہو، اس کو یہ خیال ضرور ہو کہ میں گھر جا کے اگر قرآن پاک کی فلاں صورت کھولوں گا وہاں پہ یہ مسئلہ موجود ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ میں گھر جا کے حدیث پاک کی فلاں کتاب کو پکڑوں گا وہاں پہ یہ مسئلہ ضرور موجود ہوگا۔ کم سے کم اتنا نالج ہو کہ پیش آمدہ مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دینی علم کے اوپر عمل نہ کرتا ہو تو اس کی بھی بیعت کی اجازت نہیں ہوتی، عمل بھی کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال بیان فرمایا ہے ان کو حلال سمجھتا ہے، خالی سمجھتا نہ ہو، اس حلال کے اوپر عمل بھی کرتا ہو۔ یہ جس طرح پہلے آیا نا سوال کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے، بھئی پتہ ہونے کا پھر فائدہ کوئی نہیں۔ مرشد بھی ہو، پیر بھی ہو، اور وہ بھی اس طرح کے الفاظ نہیں جی مجھے پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے پر میں نہیں پڑھتا۔
گورک ہے، جو علم ہے اس کے پاس، اس کے اوپر وہ عمل بھی کر رہا ہے، اس کو پریکٹس میں بھی لا رہا ہے، اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں اس حرام سے بچتا بھی ہے، حضور کی سنن پر عمل کرتا ہوں، مستحبات پر عمل کرتا ہوں، مکروہات تک سے بچتا ہوں، عمل کے اندر حرام سے بچتا ہوں، مکروہ سے بچتا ہوں، اور فرائض کے اوپر عمل کرتا ہوں، سنن کے اوپر عمل کرتا ہوں، مستحبات کے اوپر عمل کرتا ہوں، یہ شخص جو ہے اس شخص کی بیعت کرنے کی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ چوتھی یہ شرط ہے کہ وہ شخص جس کی آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ متصل کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جس کی آپ بیعت ہونا چاہ رہے ہیں، وہ جس کی بیعت ہے اس کا بھی تو آگے کوئی مرشد ہوگا نا۔ یہ بڑی خاص بات ہے، شاید اس دور میں کم لوگوں کی متعلق انفارمیشن ہو، یعنی اگر آپ کسی شخص کی بیعت ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی تو کوئی مرشد ہونا چاہیے۔ اب ان کے مرشد یہ ایک باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے جس کو متصل سے مراد یہ ہے، ان کے مرشد پھر آگے ان کے مرشد، پیر اور دادا پیر، کہاں سمجھ گئے، پھر آگے ان کے مرشد۔ یہ بیعت کا سلسلہ اتنا متصل ہو، یوں جڑا ہوا ہو، درمیان میں گیپ کوئی نہ ہو، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے، یعنی اس کا مرشد حتیٰ کہ آخری مرشد پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہوں، یہ سلسلہ بھی متصل ہونا چاہیے۔ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟ یعنی 4 خوبیاں اگر کسی شخص کی ہوں، سب سے پہلے میں پھر مختصر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کا عقیدہ درست ہو، بد عقیدہ نہ ہو، اور دینی مسائل جو ہیں ان کو، مسائل شریعہ کو حل کر سکتا ہوں، ان کا بیان کر سکتا ہوں۔ تیسری یہ چیز ہے کہ دین کے علم کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں، اور چوتھی یہ چیز ہے کہ اس کے مشائخ کا سلسلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، جڑا ہوا۔ ایسے شخص کو اس کے ہاتھ پر آپ ہاتھ دے کے اس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر سکتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کو دین کی طرف لے کے جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا آپ کو بے ادب اور گستاخ نہیں ہونے دے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک آپ کو لے کے جائے گا، یعنی ایسا دینی رہنما جو آپ کو دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دین کی طرف لے کر جائے، اس کی آپ بیعت کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارا بھی یورپ کے مسلمانوں کا بہرحال عجیب سارا معاملہ ہے، ہر معاملے میں ہم بیعت بھی ایسے شخص کی ہو آتے ہیں جس کو 5 سال ملنا بھی نہیں ہوتا، دین کی تعلیم ساری عمر کہیں اور سے لینی، بیعت کہیں اور ہو جانا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ خامد اگر کہیں بیعت ہے تو بیوی کو یا بیٹی کو کہیں اور جی، اس میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ میں سے یا آپ کے خامد میں سے، بھائیوں میں سے، یعنی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو اسی گھر میں بیعت ہونا لازمی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ بعض اوقات لوگ اپنی عقیدت کی وجہ سے غلط جگہ پر بھی بیعت ہو جاتے ہیں، وہ بیعت ہوتی نہیں۔ اگر خامد آپ کا کسی